السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 26ویں پارے کا اختتام اور 27ویں پارے کا آغاز ہے، اور گزشتہ کل کی طرح انشاءاللہ ایک پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کچھ قسمیں ارشاد فرما کر ایک اہم بات بتائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہوائیں جو مٹی اڑاتی ہیں اور اسے پھیلاتی رہتی ہیں، ریتی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتی ہیں، ان کے اس عمل کی قسم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ بادل جو وزنی بوجھ لے کر بارش برساتے ہیں، ان کی قسم۔ پھر اس کے بعد کشتیوں کی قسم جو وزنی بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ چلتے رہتی ہیں پانی کے سطح پر، اور پھر فرشتوں کی قسم جو معاملات کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ ان سبھوں کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کے سوا نہیں کہ یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا وہ سچا ہے، اور یقیناً قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن کی اہمیت بتلانا مقصود ہے ان لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو اس کا انکار کرتے ہیں، قیامت آنے والی نہیں ہے ایسا کہتے ہیں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں یہ بات بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا کہ انسانی شکل میں فرشتے آپ کے پاس بطور مہمان کے آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا تو ان کے قریب کر دیا، مگر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا شروع کر دیے، وہ لوگ کھا نہیں رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو آنے والے ان انسانوں نے کہا کہ خوف مت کیجیے، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بشارت ان فرشتوں نے سنائی۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، اور ان کی قوموں کا انجام بیان فرمایا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کرام کے قصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جاتے رہے ہیں، اس کا اصل مقصد سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار مکہ آپ کی بات نہیں سنتے اور نہیں مانتے تو آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے، گزشتہ انبیاء کرام کی سنتوں کو دیکھتے رہیے، ان کی سیرتوں کو دیکھتے رہیے کہ ان لوگوں کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ قرآن اور قرآن کے یہ واقعات محض سرکار کی تسلی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کی طرف امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے ان کے اپنے رزق کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ان کا رزق بھی میں ہی دیتا ہوں، ان کو تو بس عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مفہوم ذہن میں رہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ انسان جائز طریقے سے، سنت طریقے سے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے
وہ اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور وہ سنت کے مطابق تجارت کرے تو یہ تجارت بھی اس کے لیے عبادت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی کہیں کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور وہ اس سے صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے آمدنی پیدا کر کے کھانے کے بعد اس سے غذا جسمانی طاقت حاصل کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کا ملازمت کرنا، کمانا بھی اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ یہاں اشارہ فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سورہ سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی چند قسمیں ارشاد فرمائی۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ کے چلیں کہ کوہ طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت کی معمولی سی تجلی ڈالی تھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے برابر، یہ پہاڑ بڑا متبرک ہو گیا۔ اس کی بھی یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر سورہ کا آغاز فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ طور ہے۔ اس سورہ طور میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، طور پہاڑ کی قسم، سطر بسطر لکھی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ کی قسم، اور جو مختلف اس میں دستور میں پھیلی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ ذہن میں رکھ کے چلیں۔ بیت المعمور یہ زمینی کعبے کے بالکل سیدھ میں آسمانوں میں ایک کعبہ ہے۔ اس کعبے کا فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ اس کعبے کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے اسے دوبارہ پھر طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیت المعمور کی قسم بھی اللہ نے ارشاد فرمائی، اور بلند آسمان کی قسم، اور بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ تمام قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور جب بھی عذاب آ جائے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ اس کے ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سرکار سے گفتگو کرنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں مغرب میں۔ آپ اندازہ کریں کہ عام طور پر یہ قصار مفصل کے ساتھ پڑھی جانے والی، چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس نماز میں سرکار سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سورہ طور ایک طویل سورہ ہے جو بڑے 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تو یہ سورہ پڑھنا یہ خود بتا رہا ہے کہ نماز لمبی ہو تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، جتنا زیادہ پڑھا جا سکتا ہو پڑھا جانا چاہیے۔ تو خیر حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب یہ قسمیں ارشاد فرما کر عذاب کے آنے کی بات آئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اسی وقت عذاب نہ آ جائے اور میں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس خوف سے فوری طور پر میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کے ابتدا میں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم ہے، سورہ والنجم۔ اس سورہ کی ابتدائی آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے بیت المقدس سے آسمانوں پر سفر کا، اور پھر آسمانوں میں سدرۃ المنتہا کے آگے جو سفر ہوا اس سفر کا یہاں ذکر فرمایا، جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ابتدائی سفر جو مکے سے بیت المقدس تک ہوا تھا اس کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں گزر چکا۔ یہاں بیت المقدس سے آسمانوں اور اس کے ماوراء کا سفر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ جو بات بتلائی گئی ہے کہ سرکار جب قرب خداوندی میں پہنچے، قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزل میں پہنچے، تو اب یہاں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا کہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی اس مسئلے میں 2 جماعتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے دیدار نہیں کیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پردے ہی میں سے کلام فرمایا۔ مگر آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ بعینی رأسہ، کہ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ سوچیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معمولی صفت کی پہاڑ پر پڑنے والی تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ذات خدا کو دیکھا، مگر اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى،
نگاہ بھی نہیں پھڑکی اور نہ بہکی۔ آپ اندازہ کریں سرکار کی جو قوت رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار میں رکھی ہے، اس کا آپ اندازہ کریں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ یہاں اس سورہ میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار کی واضح و نصیحت اس نے سنی تو اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی اور قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو اسی وقت مشرکین میں سے ایک آدمی نے اسے آڑ دلایا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے اور تو اپنے باپ دادا کو گمراہ بتانا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ دادا دوزخی ہیں۔ تو اس وقت میں ولید کہنے لگا کہ میں اللہ کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تو اس وقت میں مشرک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تجھے عذاب دے گا تو میں تیرا عذاب اپنے ذمے لے لوں گا، شرط یہ ہے کہ تجھے اپنے دنیاوی مال میں سے میری مدد کرتے رہنا ہوگا۔ تو خیر اس نے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ تو چند دنوں تک وہ مال اس کو دیتا رہا اور اس کے بعد پھر وہ اس سے رک گیا۔ یہ خصوصیت کے ساتھ بتانا ہے کہ کوئی کسی کے عذاب کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا اپنا عذاب بھگتنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں معراج کے واقعے کے ذکر کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے لات، عزا اور منات جو کافروں کے مشرکوں کے بت تھے ان کا ذکر فرمایا۔ تو یہ بت کتنے تھے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں تقریباً 360 بت تھے، اور ان میں جو بڑے بڑے بت تھے اور مشہور بت تھے یہ لات، عزا اور منات تھے۔ اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں سے کعبے کو پاک کیا۔ اس سے پہلے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حکم دیا تو بقیہ بتوں کو حضرت خالد ابن ولید نے وہاں سے نکالا اور ان کو ذلیل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ والقمر ہے۔ سورہ القمر میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بالکل ابتدائی آیت میں شق القمر کے معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ قمر کہتے ہیں چاند کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، اس بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے سرکار سے اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا۔ سرکار نے انگلی مبارک سے چاند کی طرف، چودھویں کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جبل ابو قبیس کے دونوں طرف چاند کے 2 ٹکڑے چلے گئے۔ اور دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکے کو حبیب نامی یمن کے ایک بہت ہی بڑے ادیب اور لبیب آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ نتیجے میں سرکار کے اس معجزے کا ظہور ہوا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس تقریباً 1450 سال پہلے پیش آنے والا واقعہ گویا کہ بالکل قریب میں پیش آنے والا واقعہ۔ ہمارے لیے یہ زمانہ طویل ہو سکتا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ زمانہ بہت قلیل ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں پر عذاب آنے کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کا حفظ کرنے والا؟ ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں رکھی ہے، مگر اس کے لیے اس اسباب و وسائل کی دنیا میں حافظوں کے سینوں کو وسیلہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا۔ تو اب انسانی ذہن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ پورے 30 پاروں کا حفظ آسانی سے کر لے سکے، مگر یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اس حفظ کا ارادہ کرنے والوں کے لیے حفظ کو آسان کر دیتا ہے، اور بے شمار حافظ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی وعدے کا نتیجہ ہے کہ ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا، کہ ہم نے
اس کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا، ہے کوئی ان گزشتہ قوموں کے ہلاکتوں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے والا، کہ ہم نے ان نصیحتوں کو اس میں آسان کر دیا ہے۔ تو بہرحال ہر صورت میں انسانوں کے لیے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ انسان کو ظاہری ہدایت بھی اس سے ملتی ہے، اور پھر قرآن کے حفظ کو آسان بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اگلا سورہ الرحمن۔ سورہ الرحمن یہ مشہور سورہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی فضیلت میں فرمایا، لکل شیء عروس، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، ایک زینت کی چیز ہوتی ہے۔ وعروس القرآن سورۃ الرحمن، اور قرآن کی دلہن، قرآن کے زینت کا سبب سورہ الرحمن۔ اس سورہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتے ہوئے تقریباً ہر قدرت کے اظہار کے بعد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کا ذکر فرمایا اور دوزخ کے عذابات کا ذکر فرمایا، اور تقریباً ہر آیت کے بعد اسی جملے کی تکرار فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کے تیسرے اور آخری رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا جو انعام ہے، جو جنت ان کو ملنے والی ہے، جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں، تفصیل وار بیان فرمائی، اور ہر نعمت کا ذکر فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کہ اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سرکار نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کیا، صحابہ کرام بڑے ادب سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے۔ تو اس سورہ کی تلاوت کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں خاموش دیکھ رہا ہوں، تم خاموشی سے سورہ الرحمن کی تلاوت سن رہے تھے، جبکہ میں نے اسی سورہ کی جنوں کے سامنے تلاوت کی تو ان لوگوں نے ایک پیارا جملہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد کہا تھا، تو وہ جملہ کہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ ہر جملے کے بعد اس کی تکرار کی جائے، خصوصیت کے ساتھ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اگلا سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ، اس میں ابتدا میں قرآن پاک قیامت کے آنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے کیسی نعمتیں ہوں گی اس کا ذکر کیا گیا، اور کافروں کے لیے کیسے عذابات ہوں گے اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد انسان کے وجود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی دلیل پیش فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو زراعت انسان کرتا ہے، جس سے کھانا میسر آتا ہے، اس کی دلیل دی۔ پھر اس کے بعد آسمان سے جو بارش برسایا جاتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے مخلوقات کو جو فائدہ ہوتا ہے، اس کی ذریعے قدرت کی دلیل دی۔ پھر اس کے بعد وہ آگ جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں، اس کے ذریعے بھی قدرت کی دلیل دی۔ یہ تمام قدرتوں کی دلیل دینے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی قسم ارشاد فرمائی۔ ان دونوں کی قسم ارشاد فرما کے قرآن پاک کی یہ عظمت بتائی کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوئیں گے، یعنی بغیر وضو کے اس قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں ستاروں کی قسم اور قرآن پاک کی قسم، ان دونوں کے قسموں کو یہاں ایک ساتھ لانے میں حکمت یہ ہے کہ ستارے انسان کو راستہ بتاتے ہیں کہ کون سے سمت میں جانے سے، کون سے ستارے کے رخ پہ جانے سے انسان کون سے شہر کو پہنچے گا، اور قرآن یہ بھی راستہ بتاتا ہے۔ ظاہری راستہ بتانے والے ستارے ہیں اور حقیقی باطنی جنت کا راستہ بتانے والا قرآن ہے۔ ان دونوں کو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ اب اس سورہ کے بارے میں فضیلت کے طور پر
یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اخیر عمر میں مرض الوصال میں تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے. آ کے پوچھا ما تشتکی، کہ کس بات کی آپ کو شکایت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بولے ذنوبی، میرے گناہوں کی مجھے شکایت ہے. پوچھا فما تشتہی، خواہش کیا ہے؟ قال رحمت ربی، رحمت ربی، فرمایا میرے رب کے رحمت کی میں خواہش رکھتا ہوں. تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا آمر لک بطبیب، کیا میں تمہارے لیے کسی ڈاکٹر کو بلانے کا حکم نہ دوں؟ قال الطبیب امرضنی، تو آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر، حقیقی ڈاکٹر یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے بیمار کیا ہے. تو خیر آپ نے پوچھا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ وظیفہ مقرر کر دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، اب تم مرض الوصال میں ہو، انتقال کر جاؤ گے، تو یہ میں جو وظیفہ مقرر کروں گا تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے بچیوں کے لیے فخر و فاقے کا اندیشہ کرتے ہیں. اس کے اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو روزانہ رات میں سورہ واقعہ کے تلاوت کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو کوئی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا. خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی. پھر اس کے بعد آج کا آخری سورہ حدید ہے. حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور لوہا انسانی زندگی میں کتنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ ہر چیز آج تعمیرات سے لے کر ہر اعتبار سے لوہے کی محتاج ہے. تو چونکہ لوہا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے اتارے جانے کا یہاں اس سورہ میں ذکر ہوا. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید رکھا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جہاں بہت سارے اور مسائل بیان فرمائے، وہیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی، اور پھر ضرورت کے وقت میں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مرتبہ اجاگر کیا. اسلام کے آغاز میں جب اسلام کو شدید ضرورت تھی، مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور غریبوں کی مدد کرنے والے وہ درجہ پا گئے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے حالات کے سازگار ہو جانے کے بعد خرچ کرنے والے وہ درجہ نہ پا سکے. حالانکہ وہ بھی صحابہ ہیں اور تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود صحابہ میں بھی مراتب پیدا ہو گئے محض ضرورت کے وقت خرچ کرنے اور ضرورت ختم ہونے کے بعد خرچ کرنے والوں کرنے کے وجہ سے. تو اب موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشانیوں میں مبتلا ہے. اب ایسے وقت میں ضرورت ہے غریبوں کی مدد کرنے کی اور خصوصیت کے ساتھ دینی مدارس کو اپنا تعاون دینے کی. تو جیسے ہمیشہ کرتے رہے اس سے زیادہ آج امداد کرنے کی ضرورت ہے. جتنا اب تک کرتے رہے اس سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنے کی آج ضرورت ہے. آج لوگ پریشان ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور ان کے زخموں پہ پھایا رکھے، کوئی ہاتھ آگے بڑھانے والا ہو اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے میدان قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا ٹھہرو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی لیں گے. تو اس وقت میں ایمان والے بولیں گے کہ ایک تم پیچھے جا کے دنیا ہی میں اپنا نور طلب کرو، اب یہاں کوئی نور ملنے والا نہیں ہے. دنیا میں تم ایمان نہیں لائے اس لیے تم کو یہاں نور اور روشنی ملنے والی نہیں ہے. اس کے بعد دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس کا یہ خصوصیت کے ساتھ یہاں اس کا ذکر فرمایا گیا. اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں گویا خردہ دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو، ان کے دیے ہوئے مال کو
ان کے غریبوں کو دیے ہوئے مال کو دو چند کر دے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر رب تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہم السلام کا ذکر فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بھیجے جانے کا ذکر فرمایا، اور عیسائیوں نے بعد میں جو رہبانیت اختیار کی تھی، ترک دنیا رہبانیت، تو اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنے طور پہ اس کو اختیار کیے تھے۔ حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ترک دنیا کا کوئی حکم نہیں دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیاوی نعمتوں سے، لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر اللہ کو یاد کرو۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ضرورتوں کی جائز طور پر تکمیل کرتے ہوئے رب کو یاد کرنا یہ کمال ہے۔ بالکلیہ طور پر دنیا سے کٹ جانا اور معاشرے سے دور ہو جانا یہ پسندیدہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا اپنی رحمت میں سے، اور تمہارے لیے میدان قیامت میں ایک نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا اختتامی طور پر کہ جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل پر نہ اہل کتاب قادر ہیں نہ کوئی اور۔ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اسلام دیا یہ اس کا فضل ہے، ایمان دیا یہ اس کا فضل ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دی یہ اس کا فضل ہے، اور فضل اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس طرح 27ویں پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اسی پر اپنے اس تفسیر کے خلاصے کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہماری جملہ نیکیوں کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، اسلام کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت 9:30 بجے اگلے تفسیر کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔